امن جی ہوم اسکول فیسٹیول میں خوش آمدید. پلے اینڈ ڈسپلے آرٹس ورکس، جو بھی آپ کا آرٹ ہے، ڈرائنگ ہے، اسکیچنگ ہے، پینٹنگ ہے، اینی کائنڈ آف فائن آرٹس. سنڈے 21/2024 گلزار دامن کو مہردار پارک یعنی گارڈن میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اس کتاب کو بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں بچوں کے لیے. خوبصورت کہانیاں، سادہ تراجم، سچائی، معصومیت، تازگی، انکسار. اس طرح تیمور، ابھی ہم آپ کو تیمور کو سناتے ہیں. آجاؤ تیمور، یہاں پر آپ تشریف رکھو. اس طرح کے بچے عزم و حوصلہ اور جذبوں کا اولین حوالہ، اس لیے کہ یہ ان کا ایک اسکیچ بک ہے، ایڈن اسکیچ بک، اور یہ اپنی جنت یہاں خود بناتے ہیں. وہاں پر ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں اور اس میں سینکڑوں ابھی کام ان کا موجود ہے. اور تیمور ایز اے فائن آرٹسٹ جو ہے امن جی ہوم اسکول کا ایک رول ماڈل ہے. تو تیمور مستقبل کا معمار، یہ پائنیئر بنیں گے اور ایک نئی دنیا بسائیں گے خاص ہو کر. بول ہو، نظام قدرت کا شاہکار. ابھی آپ ذرا وہ لے آئیں اپنا سائنس والا جو بک ہے کہ نظام قدرت کا کیا شاہکار ہے. ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہیومن باڈی کا سائنس آپ ڈائریکٹلی دکھائیں کہ مثلاً ہاؤ ڈو یو گیٹ ریڈ آف ویسٹ. پاکستانی میں زیادہ طور پر اس چیپٹر کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ویسٹ کیسے. باڈی کیمسٹری ڈیٹیل کے ساتھ، میل اینڈ فیمیل، اور اس کے بعد بچہ. یہ ہے نظام قدرت کا شاہکار. جب یہ بچہ ہوتا ہے پیدا، قدرت کی سرزمین کا حوالہ، پیار، محبت کا، شفقت کا اجالا. بچے کا تصور ذہن میں آتے ہی ایک جاذبیت اور نوخیز کلی کی طرح تازگی کا احساس ہوتا ہے. بچے مستقبل کی نوید ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ یہ نوید لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک انسان سے نا امید نہیں ہے، کیونکہ یہ نومولود خیر کے اس مرتبہ اور مقام پر فائز ہو سکتا ہے جہاں سے وہ شر کی بیخکنی کا عظیم اور اہم فریضہ سر انجام دے. فریضہ شر غربت و فقر و گردنوں بستہ سود و so many things. بچوں کو دیکھ کر ہم اپنے حال کو مستقبل سے جوڑنے کی سعی کرتے ہیں. بچہ گھر کی رونق، اسکول کی زینت اور گلی محلے کا چراغ ہوتا ہے. بقول شاعر، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. بچے کا دوسرا نام والدین اور اساتذہ کی تربیت کا امتحان گاہ ہے. امن جی ہوم اسکول میں والدین کا کیا کام؟ تربیت کا. اساتذہ تعلیم کا. اس تربیت کے تسلسل میں ہم ادب میں بچوں کے کردار، عمل دخل اور مستقبل کو تلاش کرتے ہیں. بچہ پہلے شعور کی آنکھ کہانی سے حاصل کرتا ہے. پہلے کہانی سے امیجنیشن اس کا بڑھتا ہے. then he start drawing and then telling stories. خبریں بتانا. بچہ پہلے شعور کی آنکھ کہانی سے حاصل کرتا ہے، تب وہ اپنے تصور کی آنکھ سے فطرت کے مناظر اور انسانی زندگی کو جانچتا ہے. پھر وہ کہانی کے پس و پیش منظر میں خیر و شر، نیک و بد، ظالم و مظلوم میں
تمیز کرنے لگتا ہے کہ شہزادہ بولنا بزون جو بچی ہے اتنا خطرناک مانسٹر اور میرے آپ ادھر شد گفت I'm gonna eat you. شہزادہ گفت oh really? I've got my donkey who's gonna kick you. پھر وہ کہانی کے پس و پیش منظر میں خیر و شر کی خوب چیز ہے بد چیز ہے باید بوفن نیک و بد میں ظالم و مظلوم میں تمیز کرنے لگتا ہے اور یہ عمل مستقبل کی زندگی میں اس کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقیات کا ایک ٹائم آیا کہ ما فیصلہ کا دنیم آلریڈی خبر دارا کہ what is good and what is evil through stories. اور داستان مولانا نصرالدین آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کیا تھا. فارسی زبان میں بچوں کے ادب پر خاصا کام ہوا ہے. اس ادب میں بچوں کی کہانیاں یک رنگی کی کیفیت رکھتی ہیں جن میں بہترین اقدار اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ہمت، حوصلہ اور بہادری کا درس دیا جاتا ہے. ان کہانیوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر 10-15 سال بعد تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور نئے بچوں کے مطالعے میں آ جاتی ہیں. امن جی ہوم اسکول کے بچوں کے لیے فارسی ادب کی ان چیدہ کہانیوں کو نامور ادیب، شاعر، سفر نامہ نگار جو سٹوری جو کہاں کہیں جاتے ہیں نا وہ گھوم کے کئی چھٹیوں پہ نا چکر پھر وہاں اس کو لکھ کے کچھ آتے ہیں کیا وہاں میں نے کیا دیکھا، اس کو کہتے ہیں سفر نامہ نگار. اور کالم نگار عبدالقیوم بیدار نے ترجمہ کر کے اردو ادب کے قالب میں ڈھالا ہے جو ایک کامیاب کوشش ہے. ترجمہ کی زبان بہت سادہ اور رواں ہے. انہوں نے بچوں کی ذہنی صلاحیت اور استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے مفہوم کے مطابق ترجمے کا حق ادا کیا، قسط انجام دیا. عبدالقیوم بیدار نے کہانیوں کے انتخاب میں اخلاقی موضوعات کے چناؤ کو فوقیت دی ہے جو بچوں کی بہترین تدریس و تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں. امن جی ہوم اسکول میں اس کامیاب کوشش پر مترجم کو مبارکباد کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور فارسی زبان کی مزید کہانیوں کو اردو کے ساتھ براہوی زبان میں، ہزارگی زبان میں، پشتو زبان میں، ہر چھوٹی چھوٹی بچوں کے امی کی جو زبانیں ہیں اس میں منتقل کریں گے. زور قلم میں مزید اضافے کی دعاؤں کے ساتھ افضل مراد، اکیڈمی ادبیات کوئٹہ، 15 مارچ 2018. اور یہ پہلی کہانی کا سٹارٹ ہے گدھا گیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش صوفی کے پاس ایک گدھا تھا. وبه نستعین انه خیر الناصر والمعین. ہمراہ مولانا نصرالدین. یہ تھا انٹروڈکشن. اچھی کہانیاں اچھے بچوں کے لیے اور جی ہوم اسکول آن لائن.